اگر کسی کو کوئی نعمت چاہیے، کسی کے دل کے اندر کسی نعمت کی خواہش ہے، جس نعمت کی خواہش رکھتا ہے اس نعمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل میں تصور کرے اور اس آیت کے اوپر پابندی کرے۔ اس آیت کے اوپر اگر آپ پابندی کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس آیت کو اپنی زبان پر رکھنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت سے ضرور نوازے گا جو نعمت آپ چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں، آپ اگر اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے دل کے اندر کچھ خواہشیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت مجھے ملے۔ تو آپ جس نعمت کی بھی خواہش رکھتے ہیں، کوئی بھی نعمت کی خواہش رکھتے ہوں، چاہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہو، یا پھر صحت کی نعمت ہو، یا مال و دولت کی نعمت ہو، آپ کسی بھی نعمت کی خواہش رکھتے ہیں، تو جو شخص بھی نعمت کا تصور رکھتے ہوئے، نعمت کا تصور کرتے ہوئے اس آیت کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت سے ضرور نوازے گا جو نعمت وہ چاہتا ہے۔ آیت یہ ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس آیت کو آپ ایک ترتیب دے دو، عمل کا ایک ترتیب دے دو۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت سے نوازے گا جو نعمتوں کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ آپ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک آپ اسی آیت کو پڑھو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک اس آیت کو پڑھتے رہو، چاہے وہ جتنے بار بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے 11 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کو پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگو، اور اس دعا کے اندر اللہ سے جو نعمتیں مانگو گے اللہ وہ نعمت آپ کو عطا کرے گا۔ ایک رات میں جب سو گے آپ تو سونے سے پہلے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اس کو جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگنا، تو اس وقت بھی اللہ سے آپ جو نعمت مانگو گے اللہ آپ کو وہ نعمت عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کے اوپر آپ پابندی کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت سے نوازے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور، اگر کسی کو آپ کو نعمتیں تو مل چکی ہے، آپ کو نعمتیں مل چکی ہے، اب نعمتوں پر حسد کی نظر نہ لگے، کسی کی حسد کی نظر نہ لگے۔ دیکھو آپ کو نعمتیں ملنے کے بعد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نعمتوں سے محبت کریں گے، کوئی لوگ نعمتوں کی وجہ سے محبت کریں گے، اور کوئی لوگ آپ کے نعمتوں سے آپ سے حسد کریں گے۔ تو حسد کی اگر نظر لگ جائے تو انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے، حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اگر نعمت مل چکی ہے، اللہ نے آپ کو وہ نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمت آپ کو عطا ہو چکی ہے، تو اس نعمت کے اوپر حسد کی نظر نہ لگے، اس لیے آپ اس آیت کی پابندی کرنا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کو آپ ہمیشہ پابندی کرنا، انشاءاللہ آپ کے پاس اللہ کے ہر نعمتیں محفوظ رہے گی، ٹھیک ہے۔ بہت مختصر عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔